میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ حقیقت بھی یہی ہے، ایک مسلمان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ دین غالب ہے، مسلمان عزت میں اور مسلمان سعود میں۔ دین مغلوب ہے، مسلمان کی عزت اور مقام نہیں۔ جب دین مغلوب ہوتا ہے تو مسلمان کو ہر مقام پہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ان دنوں میں دو چیزوں کی طرف توجہ ہے۔ ایک علم دین سیکھنے والوں کا رخ مدارس کی طرف، دوسرا امت مسلمہ کے جذبات ہے ان کا فلسطین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ لِلنَّاسِ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے کتاب کو بھی نازل کیا ہے اور لوح کو بھی نازل کیا ہے۔ بأس شدید و منافع للناس، کتاب سے مراد علم ہے اور لوح سے مراد جہاد ہے۔ اور یہی دو چیزیں ہیں جن کے سائے میں اسلام کی اشاعت بھی ہوتی ہے، اسلام مضبوط بھی ہوتا ہے، اور نظام اسلام لوگوں کے دلوں پہ راج بھی کرتا ہے، اور کفر اہل اسلام سے ڈرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان دو پہیوں کے بغیر، دو ٹانگوں کے بغیر گزارا کرتا ہے، اس کا چلنا مشکل ہے۔ علم اور جہاد یہ بھی اسلام کی دو ٹانگیں جن پہ اسلام کھڑا ہوتا ہے اور پوری قوت کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف رواں دوا رہتا ہے۔ ان میں ایک چیز ہوگی تو پھر دوسرے کے لیے مصنوعی سہارا پکڑنا پڑتا ہے۔ جیسے ایک ٹانگ ٹوٹی ہے یا فالج زدہ ہے تو پھر ایک مصنوعی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جس طرح ایک صحت مند آدمی آسانی کے ساتھ چلتا ہے، دوڑتا ہے، اپنے منزل کی طرف جاتا ہے، اس طرح اس سپیڈ کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ زندہ لگا نہیں جا سکتا۔ جس طرح ایک صحت مند انسان کی دو ٹانگیں اور ان پہ چلتا ہے، تو صحت مند اسلام کے لیے بھی علم اور جہاد اس کی دو ٹانگیں ہیں۔ افسوس ہے کہ
کہ اب جہاد کا نام تو لینا بھی ضرور ہے، اور ملت اسلامیہ کے اندر جو اسلامی ممالک ہیں، نماز سے کفر کو کوئی تکلیف نہیں، روزے سے کفر کو کوئی تکلیف نہیں، اس کو اگر تکلیف ہے تو وہ اسلام کے نظام سے تکلیف ہے، تکلیف ہے تو جہاد سے تکلیف ہے۔ اور اس سے اب ہم جان ٹکراتے ہیں، اس کی وجہ ہمارے سامنے دنیا کی عیش و عشرت ہے، اور یہ اتنی غالب آ چکی ہے کہ فلسطین کے بچوں کی کیا حالت ہے، فلسطین کی عورتوں کی کیا حالت ہے، اور افسوس سے میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ نہ میلاد ہوتی ہے، یہاں پہ نہ تیاری ہوتی ہے، یہاں پہ نہ ولیموں پہ کھانے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کا تو فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک کو مشرق میں تکلیف ہوتی ہے تو مغرب والا اس کو محسوس کرتا ہے۔ فلسطین جل رہا ہے، ہمارے ولیموں کا پیسہ ادھر تو نہیں گیا، فلسطین جل رہا ہے، مسجدوں میں ماہانہ گیارہویں ہو رہی ہے، وہ پیسہ وہ چندہ ادھر تو نہیں گیا۔ آگے سیزن میلاد کا آنے والا ہے، میلاد کے فضائل تو بیان کیے جائیں گے، جلوس تو نکالے جائیں گے، یہ پیسہ ادھر تو نہیں جاتا، پھر اس میلاد کا، اس ولیمے کا کیا فائدہ ہے؟ بتاؤ، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ بولو تو صحیح، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ مذمتیں، آپ اپنے ایمان سے بتاؤ، یہ مذمتیں کرنے کا وقت ہے، یہ جلوس نکالنے کا وقت ہے؟ یہ تو خوشخبری ہم سناتے ہیں کہ غالب وہ آئیں گے، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر بے بس موسیٰ علیہ السلام دریا کی موجوں میں پھٹے کے اوپر یا صندوق کے اندر فرعون کے محل میں پہنچ سکتے ہیں، موسیٰ سلامت رہتا ہے، فرعون تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ عاجزی میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، وہ تکبر میں ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ فلسطینیوں کا جہاد جاری رہے گا، کیونکہ ان کے بچوں کی زبانوں سے بھی اللہ اکبر کی صدائیں نکلتی ہے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی باتیں ہوتی ہیں زبان سے۔ وہ لازمی بات ہے، وہ گھر اللہ کا ہے، اور میرے نبی کا فرمان بھی ہے، مسجد اقصیٰ اور اس کے دروازوں کے لیے جہاد جاری رہے گا۔ دمشق اس کے دروازوں میں کے آس پاس بھی جہاد جاری رہے گا، اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ سوال یہاں پہ رہنے والوں کا ہوتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یقینی بات ہے، جس کے پاس مال ہے، عیش و عشرت کی زندگی ہے، اس کو تو مولوی کی یہ بات، اگر گاؤں کے لوگ بیٹھے تو سردیوں میں جانوروں کو پھٹ ہو جاتے ہیں، ان کو پھٹ ہوتا ہے اس بات سے، اور یہ بات عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والی
ہے، یہ تو فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا نا، ورنہ قومی غیرت موجود ہو تو ایسے واقعات نہیں ہوتے۔ جب قومی غیرت مر چکی ہو، دیکھو نا کتنے خوبصورت پیرائے میں انہوں نے امت مسلمہ کو پابند کیا، ہر کوئی اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے، دوسرے کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، کیسی بہترین پلاننگ ہے ان کی اپنے مقاصد کے لیے، ایک کو مارتے رہے، دوسرے کے ساتھ چڑھے، تیسرے میں انتشار پھیلایا، چوتھے کا رگڑا نکالا، اور آپس میں سارے ایک ہیں۔ رسول اللہ کا وہ قول صادق کہ امت مسلمہ وہن کا شکار ہو جائے گی، آج وہ ہے کہ ہے نا؟ کیوں ہے؟ ہماری غیرت بڑھ چکی ہے۔ ورنہ ترکستان کی سرزمین سے راجہ دار نے جب چند مسلمان عورتوں کو قید کیا، تو بغداد کا گورنر حجاج بن یوسف ایک خط وصول کرتا ہے اور خط کو پڑھتا ہے، راجہ دار میری عزت کو ہماری عزت کو لوٹنے کے در پہ ہے اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو راجہ دار کے خلاف حجاج بن یوسف کی قومی غیرت کرتی ہے، کہتا ہے اس کے اوپر میں بڑھ چڑھ کے حملہ کروں گا، میری قومی غیرت کا سوال ہے۔ محمد بن قاسم کی میت میں 7,000 کا وہ لشکر ہندوستان کی طرف روانہ ہوتا ہے اور مسلمان اتنی قوت کے ساتھ حملہ کرتے ہیں اس کو پتہ راجہ دار کا خاتمہ کر دے۔ کیا تھا یہ؟ کیوں تھا؟ قومی غیرت موجود تھی۔ صحابہ محترم، آج تو ہر روز 40 کی اوپر لمبی تقریریں ہوتی ہیں اور ہم اب کبھی یاد جب میں جوانی میں قدم رکھا ڈھول شروع ہوتا تھا، روٹی پکڑا وغیرہ ہوتا تھا، تو میراثی جو ہوتے تھے ان کے اوپر میراثی کے اوپر وہ کنجروں کا منہ گجرا ہوتا تھا، اور آج آپ دیکھیں مذہبی کنجروں کے اوپر یہ گجرائی ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے، تمہاری غیرت مر چکی ہے، لگاتار سلسلہ یہ جاری ہے، کہیں روکا ہے، اللہ کے گھر کے اندر ہوتا ہے یہ سب دیکھتے ہیں، جو ادھر بیٹھا ہوا ہے اس کا دماغ خراب ہے، روکے، وہ جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ اپنا مقصد پورا کر کے جا رہا ہے۔ یہ بات ہوتی ہے ایمانی غیرت کی کہ میری بات سے میرے مسلمان بھائی کا نقصان نہ ہو، فائدہ ہو، تو بات سمجھ آتی ہے، پھر وہ اس کو روکتا ہے۔ جبکہ مسئلہ یہاں پہ تو واقع ہے اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہونا، نبی پاک کا فرمان ہے تم علم نافع سیکھو، دین کا علم سیکھو، اور جب تم دین کی علم کے لیے گھر کو چھوڑتے ہو نا تو اللہ تمہیں رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں پہ تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔
لیکن رسول اللہ کے قول پہ یقین نہیں ہے نا. جب یقین نہیں ہے پھر یہ سلسلہ جاری ہے. ناراض ہو تو میری مجبوری ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یقین ہے نا. رسول اللہ کا فرمان ہے تو غریب ہے، دین کا علم سیکھ، اللہ تیری غریبی کو بھی دور کرے گا، تجھے عزت بھی دے گا. رسول اللہ کا فرمان ہے تجھے اللہ نے عزت دی ہے، تو مالدار ہے، دین کا علم پڑھے گا، اللہ تجھے عزت سے نوازے گا. تو جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے پھر اللہ عزت بھی دیتا ہے، ایمان والے لوگوں سے اس کی مدد بھی کرتا ہے. پھر اس پہ توقع نہ رکھنا جس نے اعلان کیا ہوا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، زبردست رازق اللہ کی ذات ہے. تو اس کے اوپر یقین رکھ کے دیکھ تو صحیح نا، پھر پتہ چلتا ہے. لیکن جب دینی حقیقت، دینی غیرت کا جنازہ نکل جائے پھر منبر و بیراق بھی ان کے فتنوں سے بچے ہوئے نہیں. شامل نے وہ جہاد کا بڑا واقعہ ہے. دین کی اشاعت کی جہاد کی چھتری کے نیچے ہوتی ہے. دین والوں کی عزت بھی جہاد کی چھتری کے نیچے ہونی ہے. پریشان نہ ہو، اللہ رحم کرے. یہ وبال اگر کسی کے اوپر آئے گا تو بے ہو گیا. آپ سنیں تو دل کھول کے نہ پریشان ہو گئے. اور ہم اس دین کی اشاعت کے لیے اللہ کے فضل سے ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. خطابت کی جولانیاں نہیں ہیں، محمد کے رب کی قسم ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے. سبحان اللہ. اور جب قومی غیرت اور دینی غیرت موجود ہو پھر شرح صدر کرنے والا سیدنا حضرت عبداللہ بن سمرہ دمشقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. آذربائیجان کی طرف جہاد کرتے ہیں. اسلامی فوجیں ادھر ہے اور لڑ رہے ہیں. آپ کا جو گھر ہے، آپ کا گھر ساتھ ایک جوان عورت کا گھر ہے، اکیلی گھر میں رہتی ہے، خامد فوت ہو جاتا ہے. امام حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الاصابہ تمیز الصحابہ کی جلد 5 میں سے ملاقات کرتے ہیں. ساتھ ایک یہودی طبیب کا گھر ہے، درمیان میں عورت کا گھر. بات سننے کے قابل ہے. خاص کر فیس بک کے مجاہدوں کے لیے یہودی طبیب جو ہے وہ اس کو تنگ کرنا شروع کرتا ہے. اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا ہے. ایک دن جب وہ سامنے آیا نا، آپ دروازے سے نکلتی ہیں، وہ نکلتا ہے، گندی نظر کو ڈالتا ہے، کچھ بات کرتا ہے. وہ عورت آہ بھر کے کہتی ہے اور یہودی کاش عبداللہ ہوتا تو تم میرے اوپر اس طرح کی نظریں نہ دوڑاتا. عبداللہ کو خواب آیا کہ میری ہمسائی کو کوئی تنگ کر رہا تھا. جہاد کو چھوڑتا ہے، ہفتوں کا سفر طے کر کے واپس اپنے علاقے میں جاتا ہے. دروازہ کھٹکھٹاتا ہے.
اندر سے وہ عورت نکلتی ہے، چہرے سے پردہ اٹھا کے کہتا ہے بیٹی مجھے پہچانا ہے کہ نہیں پہچانا؟ کہتی ہے ہاں آپ عبداللہ ہیں، میں نے پہچان لیا ہے۔ کہا کہیں تو نے مجھے یاد تو نہیں کیا؟ کہتی ہے ہاں یہ میرا ہمسایہ یہودی لبیب جو ہے یہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ ایک دن بے بسی کے عالم میں میں نے کہا کہ کاش عبداللہ ہوتا تو تیرا شر میرے اوپر نہ آتا۔ میں نے یاد کیا ہے، اس کے گھر میں داخل ہو، اس کو آواز دی، ڈانس کرتے ہوئے آتا ہے، جھومتا ہے خوشی سے کہ جس کو میں اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تھا مجھے خود بلا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، جب یہودی آیا اس کی حالت دیکھی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مارنا شروع کیا، لڑائی ہو گئی دونوں کے درمیان، آخر آپ نے اس کو قتل کر اور اٹھا کے بات نہیں کی۔ اپنا کام مکمل کیا، واپسی جب گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو وہ عورت کہتی ہے اپنے گھر والوں کو نہیں ملنا؟ کہا نہیں، میری ادھر ضرورت ہے، میں جہاد کو چھوڑ کے آیا ہوں، میرے خواب میں تیرا یہ واقعہ آیا ہے تو میں اس لیے وہاں سے یہاں پہ آیا ہوں۔ یہ قومی غیرت تھی، یہ دینی حمیت تھی، دینی غیرت ایمانی تھی، جس کی وجہ سے ایک عورت ادھر پکارتی ہے تو 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم بجلی کی طرح اس کے اوپر برستا ہے۔ ایک عورت ادھر پکارتی ہے تو آذربائیجان کی سرزمین سے صحابی کے لیے خاتمے کا سبب بن جاتا ہے۔ مسلمانوں، فلسطین کی بچیاں کس کو پکار رہی ہیں؟ فلسطین کے بچے کس کو پکار رہے ہیں؟ کیا وہ صدائیں دے دے کے نہیں کہہ رہے کل ہم محمد کو قیامت کے دن شکایت لگائیں گے؟ کیا وہ آوازیں دے دے کے نہیں پکار رہے؟ کون ہے ان کی آواز کو سننے والا؟ آج ان کی آوازیں، ان کا چیخنا، ان کا چلانا، ان کا رونا کیا ہماری امت کو اثر کرتا ہے؟ ہماری میلادیں بھی نہیں رکی، ہماری گیارہویں بھی نہیں رکی، ہمارے ولیمے بھی نہیں رکے، ہماری خوشیاں بھی نہیں رکی، ہماری شادیاں بھی نہیں رکی، ہم خوش و خرم ہیں۔ ان کا جا کے حال پوچھو، کہاں گیا محمد بن قاسم؟ کہاں گیا صلاح الدین ایوبی؟ کہاں گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کدھر ہیں؟ یہ تو تاریخ کے ورقوں پہ لکھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے تو خواب بن گئے ہیں۔ وہ وقت کہاں ہے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں روم کے ساتھ قوت آزمائی کر رہی ہیں؟ رومی جب مسلمانوں کو پسپا نہیں کر سکتے، پورے جلال کے ساتھ اپنے کمانڈر کو ڈانٹتے ہوئے خط لکھا ہے، یہ مٹھی بھر لوگ تم سے قابو نہیں آتے۔ جواب میں کمانڈر لکھتا ہے بادشاہ سلامت، میں مانتا ہوں میں قوت میں زیادہ ہوں، میری افرادی طاقت مضبوط ہے، میرے پاس اسلحہ ساز و سامان موجود ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں ان کی تعداد بھی کم ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، لیکن سن، یہ محمد عربی کے جو غلام ہیں
اور یاد رکھیں اسرائیل کو طاقت امریکہ نے نہیں دی، اسرائیل کو طاقت برطانیہ نے نہیں دی، اسرائیل کو طاقت یورپ والوں نے نہیں دی۔ اسرائیل کو اگر طاقتور بنایا ہے تو مسلمان بے غیرت حکمرانوں نے بنایا ہے۔ مسلمانوں میں ایک بھی غیرت مند ہوتا رب ذوالجلال کی عزت کی قسم یہ حالت نہ ہوتا۔ وہ بدر کا میدان ایک کے بدلے میں 10، ایک کے بدلے میں 30 پہ بھاری ہے، مسلمان وہی ہے، نام وہی ہے، اندر کی غیرت مر چکی ہے، اندر کی غیرت مر چکی ہے۔ اور خدا کا مسلمانوں کی غیرت کو جلاؤ۔ کوئی تبلیغ کا اثر نہیں پڑے گا جب مسلمان کی عزت لٹ رہی ہو، تیرے ان پڑھنے اور پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں جب مسلمان کی عزت محفوظ نہ ہو۔ ان کا دماغ خراب تھا۔ محمد بن قاسم ہمارے 17 سالہ نوجوان ہے، 7,000 کے لشکر کے ساتھ تیبت پہ چڑھائی کرتا ہے۔ اور جب آج ہمارے 25 تک جوان نہیں ہوتے، 40 پہ جواب دے جاتے ہیں، وہ 17 سالہ نوجوان کمانڈ کرتا ہے اسلامی فوج کی، اور 80 سالہ بابا بھی پیچھے نہیں رہتا۔ آج تو 60 پہ گھوڑے گھنٹے جواب دے جاتے ہیں۔ یاد رکھو جب اندر کی غیرت مر جائے نا پھر کوئی سہارا کام نہیں دیتا، پھر کوئی سہارا کام نہیں آتا۔ وہ ایک عزت ایک عورت کی آواز پہ بغداد سے ترکمانستان کی سرزمین پہ آتا ہے، وہ ایک عورت کی آواز پہ آذربائیجان سے آتا ہے۔ وہ کون سا مسلمان ہے؟ کیا مسلمان کہلاتے ہوں گے؟ اسے شرم نہیں آتی جس کے محلے کی بہن اس کے شر سے محفوظ رہی ہے، جس کے علاقے کی عورت اس کے شر سے محفوظ رہی ہے۔ میں نے تو پہلے بھی یہ کہی تھی، عورت اگر رستہ چھوڑتی ہے تو ایک کتے کے ڈر کی وجہ سے کاٹے گا، اس کے شر کی وجہ سے رستہ چھوڑتی ہے۔ وہ مسلمان نوجوان اللہ کی عزت کی قسمیں اس کتے سے کیا گزرا ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان عورت اپنے رستے پر چھوڑتی ہے۔ تو اپنی عزتوں کا جنازہ نکالا ہوا ہے۔ ہماری تو مسجد ویران ہے، جب قرآن کو چھوڑو گے تو پھر بغیرتوں کی منڈی لگے گی، پھر دینی غیرت دینی حمیت دل میں نہ ٹھہرے گی۔ فیس بک کے مذاق تو تجھے خوش کر سکتے ہیں، اللہ کا قرآن تجھے خوش نہیں کرتا۔ جب اندر دو چیزیں ایک دل میں نہیں رہ سکتی، بے غیرتی بے حیائی اور حیا اور غیرت ایک دل میں نہیں رہ سکتے۔ غیرت ہے تو پھر ایمان، غیرت ہے پھر اللہ کا ڈر ہے، بے غیرتی ہے پھر ایمان نہیں ہے۔ دیکھو نا اتنا سا بچہ میں دیکھ رہا ہوں، اتنا سا چھوٹا سا بچہ، کوئی گھر سلامت نہیں ہے، پتھروں پہ بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کہتا ہے آ تو صحیح نا، میرے رستے میں جہاد کر تو صحیح نا، پھر رستے بھی میں نکالتا ہوں اور دل کو قوت اور تقویت بھی میں دیتا ہوں۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اگر تم مومن ہو نا پھر تمہیں ڈر نہیں ہوتا، ان بچوں کو ڈر نہیں ہے، یہاں پہ عیاشی کی زندگی گزارنے والے کو ڈر ہے۔ فوجیں بھی ہیں، طاقت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، ایک اشاروں پہ لوگ جانے قربان بھی کرتے ہیں، ان کو جرأت اور غیرت نہیں، اس لیے کہ اندر سے ایمان نہیں ہے، خوف خدا نکل چکا ہے، یہود و نصارہ کا خوف ہے۔
دعا ہی ہے. اللہ پھر سے کوئی صلاح کی نہیں کی تھی. ادھر تو جنازہ نکل چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر بتا. اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے. اللہ فلسطینیوں پہ رحم. اللہ ان کا حامی ناصر و جناب